چلیے آگے نیا ٹاپک ہے درس الحادی عشر جو سبق نمبر 11 ہے، اسم کو حالت نصب میں لے جانے والے حروف۔ یہ ٹاپک ہے، اس کا مطلب کیا ہے حالت نصب کا؟ جی، حالت نصب کسے کہتے ہیں؟ جس کو زبر دیتے ہیں مفعول کو، ایڈیشنل جو ہوتا ہے اس میں ایڈیشنل پارٹ اس کا سینٹینس کا، یا پھر ایسے حروف جو اپنے اسم کو نصب دیتے ہیں، جیسے سر وہ انا، کانا۔ سر پہلی ایک مطلب پہلی تبدیل شدہ جو عربی حالت ہوتی ہے کسی لفظ کی۔ اسم کی تبدیل شدہ حالت؟ یس سر۔ اور اس کے علاوہ کوئی ایک وہ آپ پہلے وہ ایڈیشنل انفارمیشن کی بات کی تھی یا رفع اور نصب میں بیسک فرق کیا ہوتا ہے بنیادی؟ جب ہم کہتے ہیں کہ اس حالت رفع میں اور حالت نصب میں دونوں میں کیا ہے اصل فرق؟ حالت رفع سر اس کا اسینشیل پارٹ ہوتا ہے سینٹینس کا، ہوں۔ اور حالت نصب والا جو اس میں وہ اس کا ایڈیشنل پارٹ ہوتا ہاں ٹھیک ہے، یعنی اسم کا وہ کیس جب یا وہ یوزج جب وہ جملے میں بیسک انفارمیشن دے رہا ہے، اسینشل ہے، تو وہ رفع ہے اس یوزج کا نام، اور جب وہ ایڈیشنل انفارمیشن دینے کے لیے آتا ہے تو وہ نصب، اس استعمال کو نصب کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اسینشل پارٹ جو ہوتا ہے وہ نارملی سبجیکٹ ہوتا ہے اور پریڈیکیٹ، اور جو ایڈیشنل انفارمیشن کے طور پہ بہت ساری چیزیں آتی ہیں کہ سب سے زیادہ استعمال ہوتی ہے چیز مفعول ہے۔ پہچانتے کیسے ہیں ہم نصب کو؟ پتہ کیسے چلتا ہے کسی لفظ کو دیکھ کے کہ اس کی حالت کیا ہے، رفع ہے کہ نصب؟ آراب آراب سے پہچانتے ہیں سر۔ کون سا اعراب مطلب کوئی اسپیسیفک حرکت ہے، حرف ہے، کیا چیز ہے؟ اعراب تو چونکہ وہ لفظ آپ نے بولا ہے وہ تو بہت ایک وہ تو ایک پورا ٹرم ہے نا پوری اصطلاح کے لیے، وہ تو ہر جگہ بولا جا سکتا ہے، ذرا اس کو اسپیسیفائی کریں۔ سر وہ تو ہم نے پڑھا تھا نا، جیسے کہ اگر واحد ہوتا ہے تو اس میں حالت رفع میں پیش آئے گی، پھر اس کے بعد صبر اور زیر آئے گی حالت نصب میں، اور حالت جر میں تو وہ ورڈ کے اکارڈنگ ہوتا ہے نا۔ ہوں ٹھیک ہے، واحد جو اسم ہے وہ حالت نصب میں آئے گا تو اس پہ کیا ہوگا جی؟ زبر ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور تثنیہ میں کیا ہوتا ہے؟ تثنیہ حالت نصب میں ہو تو کیسے استعمال ہوتا ہے؟ ہے۔ وہ سر اس میں حرکت سے پتہ چلتا ہے، سوری اس میں حرف حرف کی سے پتہ چلتا ہے۔ جی، کون سا حرف آتا ہے؟ اس میں حالت رفع کو تو ظاہر الف کرتا ہے، اور حالت نصب اور جر کو یا۔ یا کرتا ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اور جمع میں، جمع مذکر سالم جو ہے وہ نصب میں ہوگا تو اس پہ کیا حرف یا حرکت آئے گی؟ نصب میں ہوگا تو مسلمون، واو، ہوں واو آئے گا۔ واؤ تو نصب میں نہیں آتا، واؤ کب آتا ہے جی؟ بس نصب میں، نصب واؤ اور رفع کے جر میں تو کیس میں یا۔ ہوتا ہے، ہاں جی نصب کے وہ کیس میں یا آتا ہے، ٹھیک ہے، جمع مذکر سالم میں جیسے مسلمین ہے، ٹھیک ہے۔
जी। जमा मुअन्नस सालिम में क्या होता है नस्ब? जमा मुअन्नस सालिम। सर हाँ, उसमें आतिन आता है ना, हम्म मुस्लिम आतिन हो जाएगा जैसे। नहीं, मुझे एक हर्फ या हरकत बताएं। सर जेर, जेर होती है, ठीक है। जेर आएगी। ठीक है। और जमा मुकस्सर में? जमा मुकस्सर में सर उसपे ज़बर जमा मुकस्सर में क्या होती है हालत नस्ब में? सर ज़बर आएगा उसपे। हाँ, जबर ही आएगा, ठीक है। जमा मुकस्सर और वाहिद यानी इन दोनों में जबर आता है नस्ब में। जमा मुअन्नस सालिम में जेर आती है, तस्नीया और जमा मुज़क्कर सालिम में या आता है। ठीक हो गया। और अस्माए खमसा जो है वो भी पढ़े में है ना आप लोगों ने? अबू, अखू वगैरह पढ़े थे कि नहीं हुआ, पढ़े? हुमा वगैरह। नहीं नहीं नहीं, क्या? अस्माए खमसा या अस्माए सित्ता, जो सर, हालत रफ़ा में वाव नस्ब में अलिफ और जर में या लेती है, नहीं पढ़े? नहीं सर वो नहीं पढ़े। चलो ठीक है, उसको फिर रहने दें। हाँ हाँ जी। अच्छा, ठीक है। बस अब इसमें नस्ब तुमने देख लिया कि बेसिकली असल में उसका पर्पस क्या है और उसको पहचानते कैसे हैं। अब इस दर्स में हम सिर्फ ये डिस्कस करेंगे कि कुछ हर्फ हैं जो इसम को, यहाँ बेसिकली इसम जिसको ये कह रहे हैं वो मुब्तदा है। ठीक है। मुब्तदा किसे कहते हैं हम? मुब्तदा सब्जेक्ट को ही कहते हैं जिसे इब्तिदा की जाए जुमले की। ठीक है। ये जुमला इसमिया में आता है, जुमला फेलिया में? ये जुमला इसमें में आता है। बिल्कुल ठीक है। तो जुमला इसमिया में जो सब्जेक्ट है जिसके बारे में बात करते हैं वो मुब्तदा है। ठीक है। नॉर्मली वो जुमले के शुरू में होता है, इसलिए उसे मुब्तदा कहते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जुमले के शुरू में हो। बस जिसके बारे में बात होगी जुमला इसमिया में उसको हम मुब्तदा कहेंगे। मुब्तदा का इराब क्या होता है रफ़ नस्ब जर से? मुब्तदा हाल दे रफा में होता है। मुब्तदा रफ़ा में होता है, ठीक है। बिल्कुल, जैसे कोई मिसाल दीजिएगा। कोई जुमला इसमिया की मिसाल देना जिसमें कोई मुब्तदा आ रहा हो। हल वाला तो सालिह। अल वलदु सालिहुन, तो इसमें मुब्तदा क्या है? हल वाला तो। अल वलद, ठीक है। और वो रफा में आ रहा है, अल वलदु इस्तेमाल हुआ है। सही है। तो उमूमी जो एराब है वो यही है कि मुब्तदा रफा में होगा, और उसकी वजह वही है कि जो भी लफ्ज जुमले में एसेंशियल होते हैं उन्हें रफा में होना चाहिए, जो हमने जनरल रूल पढ़ा था। ठीक है। तो मुब्तदा चूंकि एसेंशियल है, सब्जेक्ट के बगैर तो जुमला हो ही नहीं सकता ना, तो इसलिए इसको रफा में ही इस्तेमाल करते हैं। अब लेकिन कुछ ऐसे केसेस हैं या कुछ खास ऐसे लफ्ज हैं जिनके साथ मुब्तदा का एराब बदल जाते हैं। वो नॉर्मल एराब नहीं रहता, रफा में नहीं इस्तेमाल होता, उसको हम नस्ब में लाते हैं। तो ये वाले जो अल्फाज हैं जिनके साथ मुब्तदा अपना नॉर्मल एराब नहीं रहेगा बल्कि नस्ब में आएगा, उनको डिस्कस करने हैं इस दर्स में। ठीक है। तो यहाँ जो इन्होंने कहा है कि इसम को हालत नस्ब में ले जाने वाले हरूफ, इससे मुराद यानी वो हरूफ है जिनके साथ मुब्तदा रफ़ा में ही इस्तेमाल होगा बल्कि मुब्तदा नस्ब में आएगा, मंसूब इस्तेमाल किया जाएगा। अच्छा जी, ये कुल तादाद में 6 हरूफ हैं। इनको हरूफ मुशब्बहा बिल फेल भी कहते हैं। अ, यहाँ शायद कहीं लिखा हो। हाँ, ये लिखा हुआ है, ये देखें। ये ठीक है जी। इनको हरूफ मुशब्बह बिल फेल कहा जाता है, इन 6 हरूफ को। और इनको हम हरूफ नासिखा भी कहते हैं। ठीक है। हरूफ नासिखा, नासिख होता है ना जो चीज़ किसी पहले से मौजूद हुक्म को मनसूख करे। जैसे हम कुरान में भी कहते हैं ना कि ये हुक्म मनसूख हो गया फलां आयत से।
یعنی پہلے کوئی ایک چیز ہو، کوئی ایک آرڈر ہو، اور بعد میں اگر اسے کوئی اور آرڈر آ کے سبسائڈ کر دے تو ہم کہتے ہیں کہ جی یہ چیز اب ناسخ ہے اس کی، یعنی پچھلی چیز منسوخ ہو گئی ہے، اب یہ چیز اپلائی ہو گئی ہے، یہ ان افیکٹ ہے. ٹھیک ہے. تو اسی طرح یہ والے جو حروف ہیں، چونکہ مبتدا کا نارمل اعراب جو ہے اس کو یہ انڈو کر دیتے ہیں اور نیا اعراب دیتے ہیں مبتدا کو، اس لیے ہم ان کو حروف ناسخہ کہتے ہیں. اور ان کو حروف مشبہ بالفعل بھی اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ حروف فعل سے مشابہت رکھتے ہیں، کہ جس طرح فعل جو ہے وہ اپنے مفعول کو نصب دیتا ہے، تو یہ حروف بھی اپنے بعد آنے والے مبتدا کو نصب دیتے ہیں. کل یہ 6 حروف ہیں: انا، انا، کانا، لیتا، لاکنہ اور لعل. ٹھیک ہے. انا، انا، کانا، لیتا، لاکنہ، لعل. اس میں جو انا اور انا ہے، یہ دونوں تاکید کے معنی دیتے ہیں. تاکید کسے کہتے ہیں؟ کسی چیز کو زور دینا emphasize بات کے کرنا. ہاں، زور بات دینا کو. ہے. ٹھیک ہے. یعنی مخاطب کو اگر کسی بات پہ اطمینان نہ ہو رہا ہو، یقین نہ آ رہا ہو، تو آپ یقین دلانے کے لیے اسے اپنی بات پہ زور دیتے ہیں کہ بھائی جو میں کہہ رہا ہوں کہ اس میں شک نہیں ہے، یہ بالکل ٹھیک بات ہے. تو اس مقصد کے لیے انا بھی استعمال کیا جاتا ہے اور انا بھی. فرق ان میں صرف تلفظ کا ہے اور استعمال کا. جنرلی یہ ہے کہ جملے کے شروع میں انا آتا ہے، اگر مڈل میں کہیں جملے کے بیچ میں آپ کو یہ حرف لانا ہو تو پھر اس کو انا لاتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن اس کے علاوہ اور بھی کچھ یعنی ان میں فرق ہے یوزیج میں. کچھ اوکیزنس پہ انا یوز کیا جاتا ہے، کچھ پہ انا. بہرحال معنی میں ان کے فرق، معنی دونوں کا ایک ہی ہے، تاکید کا. ٹھیک ہے جی. البتہ یہ ہوتا ہے کہ سم ٹائمز انا جو ہے وہ کبھی کبھار اس میں تاکید کا مطلب اتنا غالب نہیں ہوتا، جسٹ وہ لنکنگ ورڈ کے طور پہ آ رہا ہوتا ہے جملے کے بیچ میں. لیکن بہرحال دونوں لفظ دونوں حرف ایک ہی طرح کے ہیں تاکید کے معنی کے لیے. تو اس کا ترجمہ آپ یقیناً بھی کر سکتے ہیں، بے شک، بلا شبہ، ضرور. بس آپ نے زور دینا ہے جس طرح بھی کوئی اردو میں مناسب طریقہ ہو. تیسرا جو حرف ہے کأنہ، کأنہ تشبیہ کے لیے آتا ہے. تشبیہ کسے کہتے ہیں؟ ایک مثل چیز اس کو بیان کرنا. ریلیٹ کر دینا، ہم؟ ایک چیز کو دوسری چیز کی مانند قرار دینا. ہاں بالکل. تو اس کے لیے اور بھی الفاظ ہیں عربی میں تشبیہ کے لیے، اور ایک لفظ کأنہ بھی ہے. لیکن کأنہ میں تشبیہ بھی تاکید والی ہوتی ہے، یہ صرف تشبیہ نہیں ہے. سادہ تشبیہ کے لیے جیسے یہ جو کاف اس کے سٹارٹ میں آیا ہوا ہے، وہ بھی تشبیہ کے لیے آتا ہے. لیکن انا جب ساتھ ایڈ کرتے ہیں کأنہ، تو یہ تشبیہ مؤکد کہلاتا ہے. تشبیہ بھی ہے اور تاکید بھی ہے. یعنی یہ والی تشبیہ ذرا آپ یہ بتا رہے ہوتے ہیں جب آپ یہ لفظ بولتے ہیں کہ میرے نزدیک یہ تشبیہ بہت زیادہ حقیقت کے قریب ہے، یہ بہت زیادہ حقیقی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ تیسرا حرف ہے کاننا. اس کا ترجمہ آپ گویا کے بھی کر سکتے ہیں، جیسا بھی کر سکتے ہیں، یوں بھی کر سکتے ہیں، جو بھی مناسب آپ کو لفظ ملے. جیسے اردو میں تشبیہ کے لیے مختلف لفظ ہیں. اچھا، جیسا بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، چوتھا حرف ہے لیتا. لیتا جو ہے یہ تمنا کے اظہار کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے کاش بولتے ہیں. پھر لاکنہ ہے، یہ استدراک کے لیے آتا ہے، یعنی آپ پہلی کوئی بات کرتے ہیں اور پھر اس سے مختلف بات کرنا چاہتے ہیں. یا آپ نے ایک بات کی جس کا جو نتیجہ نکلتا ہے جس بات کا وہ، یا جس سے جو آبویس میننگ نکلتا ہے، اس کو آپ پھر نگیٹ کرتے ہیں اگلے جملے میں. اس کے لیے یہ لیکن کا لفظ جیسے اردو میں استعمال ہوتا ہے، تو اسی طرح عربی میں یہ لفظ آتا ہے لاکن کا. اور آخری جو حرف ہے وہ لعل ہے. لعل شاید کے لیے بھی آتا ہے، کہ اگر آپ کو ایسی بات کر رہے ہو جس میں آپ کو 100% شیورٹی نہ ہو لیکن چانسز ہیں کسی چیز کے، شاید کے معنی میں بھی آئے گا. سم ٹائمس تاکہ کے لیے بھی آتا ہے، کسی چیز کی وجہ بتانے کے لیے. اسی طرح کبھی امید کا معنی بھی دیتا ہے، امید ہے کہ ایسا ہو جائے گا. ٹھیک ہے. ایسی کبھی ڈر کا معنی بھی دیتا ہے، اندیشہ ہے کہ ایسا نہ ہو. تو یہ مختلف معنی لعل دیتا ہے. بہرحال یہ 6 حرف ہیں جن کو حروف مشبہ بالفعل یا حروف ناسخہ کہا جاتا ہے، جو مبتدا کو نصب دیتے ہیں. یہ ان کا ایک
کامن یوزیج ہے جس کی وجہ سے 6 حروف کو ایک گروپ میں رکھا گیا ہے. ٹھیک ہے جی. ان اور انا تاکید کے لیے ہیں، انا تشبیہ مؤکد یعنی تاکید والی تشبیہ کے لیے ہے. لاکنہ جو ہے وہ لیکن کے لیے آئے گا، لیتا کاش کے لیے، لعلہ شاید یا تاکہ یا امید کے معنی دینے کے. صحیح ہے جی. تو یہ تمام حروف جو ہیں یہ جملہ اسمیہ پہ آئیں گے، جملہ فعلیہ میں نہیں استعمال ہوتے، یہ جملہ اسمیہ ہی میں آئیں گے. اور لیکن ان کے ساتھ جو مبتدا آئے گا وہ رفع کی بجائے نصب میں استعمال کیا جائے گا. تو یہاں وہ جو عام اصول ہے رفع والا وہ ٹوٹ جاتا ہے. اور اسی لیے جملے میں پھر ٹرمینالوجی بھی تھوڑی سی چینج کر لی جاتی ہے. جس جملے میں انا انا یا کوئی بھی ان میں سے حرف آئے، اس جملہ اسمیہ میں مبتدا اور خبر کو ہم مبتدا خبر کے بجائے نیا نام دیتے ہیں. فرض کریں اگر انا آیا کسی جملے میں، جیسے انا حامدن مجتہد، تو ہم یہاں حامدن کو مبتدا کے بجائے ہم اسم و انا کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو مبتدا کو اسم کہیں گے پھر، اور خبر کو یعنی انا کی خبر کہیں گے، انا کا اسم انا کی خبر. اسی طرح انا کا اسم انا کی خبر، کا انا کا اسم کا انا کی خبر. تو مبتدا خبر کے بجائے ان حرفوں کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہوئے ہم بولتے ہیں کہ جی یہ لیتا کا اسم ہے، یہ لیتا کی خبر ہے. تو ان حروف کے ساتھ اسم جب یوز کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب وہی مبتدا ہوتا ہے جو سبجیکٹ ہے نارمل جملے. کلیئر ہے جی. ایگزامپل اب ذرا دیکھ لیجیے گا. کوئی سوال ہے؟ میرا خیال ہے کسی کا مائک کھلا ہوا ہے. سوال ہے کوئی؟ یہ سر آپ نے بتایا تھا کہ یہ انہیں حروف ناسخہ بھی کہتے ہیں، یہ کس جی جی. حوالے سے؟ مجھے اس کی سمجھ نہیں آئی. حروف ناسخہ انہیں کیوں کہتے ہیں، یہ نہیں مجھے سمجھ آئی تھی. جی جی. میں نے ایکسپلین کیا تھا کہ ناسخ کا نارملی مطلب کیا ہوتا ہے. اس کو دوبارہ دیکھ لیتے ہیں اس بات کو. ناسخ و منسوخ تو آپ نے سنا ہوگا نا. جی منسوخ جی، کسے کہتے ہیں؟ جو منسوخ کر جو دیا اب جائے، جس کو استعمال ترک نہیں کر دیا ہوتا، جائے، جو ختم ہو چکا ہوتا ہے. ختم کر دیا جائے، چھوڑ دیا جائے. ناسخ جو رائج ہو اور منسوخ جو ختم کر دیا جائے گا. ہاں، منسوخ ہے جو چیز، یعنی جو چیز پہلے انفورس تھی، یعنی جو لاگو تھی، کوئی بھی قانون جو پہلے جس پہ عمل کیا جا رہا تھا لیکن پھر وہ ختم کر دیا جائے، وہ منسوخ ہے. اور ناسخ ہے وہی جو رائج ہے یا جس نے پچھلے حکم کو ختم کیا ہے، وہ حکم ناسخ ہے. ٹھیک ہے. منسوخ کرنے والا ہے بیسیکلی ناسخ. تو ان کو حروف ناسخہ اسی لیے کہتے ہیں کہ جو مبتدا کا نارمل اعراب ہے اس کو منسوخ کر دیتے ہیں نا آگے. جو عام اصول ہم نے پڑھا تھا کہ جملے میں جو اسینشیل پارٹس ہیں وہ رفع میں ہوں گے، تو مبتدا خبر دونوں رفع میں ہوتے ہیں. یہ حروف آ کے کیونکہ اس اصول کو منسوخ کر رہے ہیں، ختم کر رہے ہیں، اور نیا اصول دے رہے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ مبتدا نصب میں آئے گا رفع میں. اس لیے ان کو حروف ناسخہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے ایگزامپل سب دیکھیے گا. ان میں جیسے ان اللہ غفور، ان الشرک لظلم عظیم، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. یہ تینوں مثالیں قرآن سے. اس میں اگر آپ دیکھیں تو ان اللہ غفور، یہاں انا ہے وہ حرف ناطق، اور اللہ اس کا اعراب نصب ہے. اور اگر جملے میں ہم فنکشن کے اعتبار سے دیکھیں تو یہ مبتدا ہے. ٹھیک ہے. لیکن انا کے ساتھ ہم اس کو انا کا اسم بولیں گے. اور غفور جو ہے یہ خبر ہے، بے شک اللہ معاف کرنے والا ہے. اب یہاں اگر انا نہ ہو اور صرف سادہ جملہ اسمیہ میں لانا ہو، ہمیں یہ کہنا ہو کہ اللہ بخشنے والا ہے، تو ہم کیا بولیں گے؟ انا کو ذرا ہٹائیے اس اللہ جملے سے. اور ہاں، اللہ اللہ غفور. بالکل، اللہ رفع میں آئے گا چونکہ مبتدا ہے. تو اللہ غفور، لیکن انا کی وجہ سے وہ مبتدا نصب میں یوز ہو رہا ہے. ان اللہ غفور. اسی طرح دیکھیے ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک بڑا ظلم ہے. تو اس میں بھی سبجیکٹ کیا ہے بیسیکلی اس جملے میں؟ ہاں، شرک جو ہے وہ اس میں مبتدا ہے، اور ظلم جو ہے وہ خبر ہے. تو اگر یہاں انا نہ ہو تو پھر ہم بولتے الشرک ظلم عظیم. ٹھیک ہے.
अश्शिरकु रफा में आता, लेकिन इन्ना के साथ वो नस्ब में इस्तेमाल हो रहा है। तो यहाँ इस जुमले में जो शिरक है उसको हम कहेंगे ये इन्ना का इस्म है जो मंसूब है, और जुल्म जो है वो इन्ना की खबर है जो मरफू है। अजीम जो है वो जुल्म की सिफत आ रही है। सही है। बाकी इसमें एक चीज और नोट करने वाली है कि यहाँ जुल्म जो खबर है उसके ऊपर लाम भी इस्तेमाल हुआ हुआ है। ये लाम भी ताकीद के लिए आता है, इसको भी लाम ताकीद कहते हैं। ठीक है। और जुमले इस्मिया में आता है ये, उसके अलावा किसी हर्फ पे भी आ सकता है, ये फेल पे भी आ सकता है। अगर तो जुमले इस्मिया में मुब्तदा पे आप इन्ना ना ऐड करें तो फिर स्टार्ट में आता होता है ये लाम। मिसाल के तौर पे यहाँ अगर मैं इस जुमले को वैसे कहना चाहूँ कि जी शिरक बड़ा जुल्म है, और इन्ना के बगैर कहूँ तो मैं यूं कह सकता हूँ लश शिरक। लाम स्टार्ट में मुब्तदा भी यूज कर सकता हूँ ताकीद के लिए। लशिरकु जुल्म नज़र, तो वो भी एक ताकीद है। लेकिन अगर डबल जैसे ताकीद आपने देख लो, दुगने ताकीद अगर देनी है तो फिर उसका ये उसलूब होता है कि मुब्तदा पे इन्ना यूज करते हैं और फिर खबर पे लाम यूज करते हैं। इन शिरका लजुल्म। ठीक है। इन्नल इंसाना लफी खुस्र, तो इसमें भी वही वो डबल है ताकीद। इन्ना आ गया इस्म पे मुब्तदा पे, और लाम ऐड हुआ आगे खबर। ठीक है जी। अच्छा, मेरी आवाज कट रही है, आवाज नहीं आ रही जी ठीक? सर आ रही है आवाज। आ रही है सर। आ रही है, बीच में हो सकता है कि कभी वो इंटरनेट बीच में हो जाता है स्लो डाउन, तो उससे हो गया हो शायद। अच्छा, अब तीसरी मिसाल है, जैसे इन्नल मुनाफिकीना फिर दरकिल असफली मिनन नार, कि मुनाफिक जो है वो आग के सबसे निचले तह में होंगे। इसमें जो मुब्तदा क्या है जी, सब्जेक्ट क्या है इस जुमले में? अल मुनाफिकीन। मुनाफिकीन, बिल्कुल ठीक है। तो मुनाफिक जो है ये इसमें मुब्तदा है, तो अगर इन्ना ना हो तो ये जुमला होगा अल मुनाफिकूना फिद दरकिल अस्फली मिनन नार। इन्ना के साथ लेकिन वो नस्ब में आ रहा है, इन्नल मुनाफिकीना फिद दरकिल अस्फली मिनन नार। ठीक है। तो इन्ना के साथ मुब्तदा आप नस्ब में यूज कर रहे हैं। इसी तरह अन्ना है, जैसे अगली जुमले देखिए, अशहदु अन्न मुहम्मदन रसूलुल्लाह। यहाँ अन्ना का इस्म क्या है इस जुमले में जी? जी सर, क्वेश्चन क्या किया आपने? मुहम्मदन। हाँ, मुहम्मदन जो है ये अन्ना का इस्म जो नस्ब में आ रहा है। ठीक है। और अगर वैसे जुमले इसमें लाना हो अन्ना के बगैर तो वो होगा मुहम्मदुन रसूलुल्लाह। वो रफा में आएगा मुहम्मद। ठीक है। अच्छा, इसी तरह का अन्ना की मिसाल है, जैसे कि अन्ना अलीयन असदुन। ठीक है। तो अली तो शेर की मानी है, तो यहाँ इसम क्या है का अन्ना का? अली। ठीक है। और अगर का अन्ना निकाल दे तो फिर जुमला क्या होगा? अलीयुन असद। हम्म। अलीयु असद। अलीयु असदुन। हाँ, अलीयुन असदुन। ठीक है। जी। चल, इसके बाद आगे देखिए, का अन्नल काफिरीन अनआमुन। तो यहाँ इसम क्या है इसका, का अन्ना का? काफिरीन, अल काफिरीन। काफिरीन, और ये नस्ब में आया इसलिए या इसम ना। अगर का अन्ना के बगैर ये जुमला हो तो फिर कैसे होगा? फिरून अनआम। जी जी, दोबारा बोलिएगा। आवाज नहीं आ रही आपकी। सर अल काफिरून।
हाँ, अल काफिरून अनआमुन। अच्छा, इसी तरह लईता, जैसे लईतल इस्लाम गालिबुन, लईतल बातिल मगलूबुन, इनमें वही अ, नस्ब के साथ आ रहा है इसमें। इन्नल कुरआन बय्यिनुन लकिन्नल कुफ्फार जाहिलून। अब यहाँ लाकिन्ना का इसमें जो अल कुफ्फार, ये नस्ब में आया है। लाकिन्ना होता तो हम अल कुफ्फारू जाहिलून यूज करते। लाकिन्ना अज़ाब अल्लाह शदीद, ये कुरान से आया है ये वाला टुकड़ा। तो लाकिन्ना का यहाँ इसमें अजाब, अजाब तो नस्ब में आ रहा है, अजाब अल्लाह शदीद। अगर लाकिन्ना ना हो तो ये जुमला होगा अजाबुल्लाह शदीद। ठीक है। इसी तरह लअल्ला देखें, जैसे लअल्ला खालिदन मरीद, लअल्ल वलदैन सादिकान। तो ये जो छह हर्फ हैं, ये अपने साथ मुक्तदा को नस्ब देते हैं, और मुक्तदा को हम फिर इन हरफों का इस्म बोलते हैं, और खबर को इनकी खबर कहा जाता है। क्लियर है जी? इनके यूजेज भी और मीनिंग भी हर एक का। यस सर। सही। अच्छा, इनको जैसे हमने इनके नाम ये डिस्कस किए थे कि हुरूफ मुशब्बा बिल फेल भी कहते हैं या हुरूफ नासिखा कहते हैं। इनको इन्ना व अखवातुहा भी कहते हैं, इन्ना व अखवातुहा या सिर्फ इन्ना व अखवात भी कहते हैं। ठीक है जी। इन्ना व अखवात या अखवातु इन्ना, ये अगर आप कभी लफ्ज पढ़ें या सुने तो उससे मुराद ये छह है। इन्ना व अखवात का मतलब है कि इन्ना और उसकी तरह के हर्फ ना। तो ये आपको छह हर्फ याद होने चाहिए। इन्ना का अन्ना लाकिन्ना लईता लाल्ला, ये अखवात इन्ना। दूसरी बात है कि इन्ना हरूफ के फौरन बाद आने वाला इसम। अच्छा, इन हरूफ के फौरन बाद आने वाला इसम मुब्तदा की बजाय इन हरूफ का इसम कहलाता है, ये बात हम कर चुके हैं। ज़माइर मुत्तसिला के साथ इन हरूफ का इस्तेमाल बकसरत किया जाता है। इस पॉइंट को एक्सप्लेन करेगा, इस बात का क्या मतलब है, ज़माइर मुत्तसिला के साथ इन हरूफ का इस्तेमाल किया जाता आपकी आवाज उस्ताद जी कट गई। है जी। आपकी आवाज कट गई, आपने क्या कहा? सर आपकी नहीं, आवाज कट आवाज रही का थी। क्यों इशू आ रहा है? अच्छा, मैं आवाज बहरहाल नहीं ये, कट रहा था, कट पहले तो ठीक चल रही थी ना क्लास, ये अभी शुरू हुआ है कोई जी पिछले जी, 5 6 मिनट पहले ठीक चल रही। में। हाँ, मैं ये पूछा था, ये जो नंबर 3 है पॉइंट, ज़माइर मुत्तसिला के साथ इन हुरूफ का इस्तेमाल किया जाता है बकसरत, इसको एक्सप्लेन कर दे कोई। इस बात का क्या मतलब है, क्या कहना चाह रहे मतलब कि वो जो जमायर आते हैं मुतसला मुतसिला सॉरी जो जिनमें जैसे हु और हा वगैरह जो थे हमारे, जो मुतसिल आते हैं इसम के साथ, तो उनके साथ इनका इस्तेमाल ज्यादा होता है, क्योंकि वो हैं? ज़माइर मुत्तसिला के साथ ये यानी, की हालत में यूज हो रहे होते हैं, मफूल की जमायर मुतसिला। हम्म, अच्छा ठीक है। सही है, ज़माइर मुत्तसिला जो हैं वो इन हुरूफ के साथ इस्तेमाल की जाती हैं। ज़माइर मुत्तसिला क्यों इस्तेमाल की जाती हैं हुरूफ के साथ, क्या वजह हो सकती है? हमने डिस्कस किया था ना पिछली क्लासेस में कि जो ज़माइर मुत्तसिला हैं, हु हा वाली का की, इनका क्या यूजेज होता है जुमले में, ये किस हैसियत से इस्तेमाल होती है? हेलो। सर मफूल की हैसियत से, हम्म। मफूल की हैसियत से इस्तेमाल होते हैं। मफूल की हैसियत से, ठीक है, ज्यादातर मफूल का इराब क्या होता है? वो हाँ, वो नस्ब वाला होता है उसमें। बिल्कुल नस्ब वाला। ठीक है। अब अच्छा, और अगर हमें मुब्तदा की जगह कभी कोई ज़मीर यूज करनी हो मुब्तदा की हैसियत से, तो तब कौन सी ज़मीरें इस्तेमाल होती हैं? हुआ। मुनफसिल जो है। ज़माइर मुनफसिला, वो हुआ हिया अंता अंती वाला।
بالکل ٹھیک ہے. جی وہ یہ اللہ. اور اس کی وجہ بھی کیا ہے کہ جو مبتدا ہے اس کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ رفع. رفع. میں نے یہ ایکسپلین کیا تھا نا جب ضمائر پڑھ رہے تھے کہ ضمائر منفصلہ مرفوعہ انہیں کہا جاتا ہے کیونکہ وہ رفع والے کیس میں آتے جی اس پر. ہیں. اور جو ضمائر متصلہ ہے وہ منصوب بھی یوز ہوتی ہیں اور مجرور بھی. مجرور ہوں گی جب وہ مضاف الیہ بنے گی یا حرف جر کے بعد آئیں گی، اور منصوب ہوتی ہیں جب نارملی وہ فعل کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہیں تو بطور مفعول آتی ہیں. اچھا اب دیکھیں، سادہ مبتدا کی جگہ ضمیر آنی ہے تو مرفوع ضمیر آنی ہے نا، وہ منفصل والی. لیکن یہ انا و خوات کے ساتھ اگر آپ کو ضمیر یوز کرنی ہے، انا و خوات کا مبتدا رفع میں تو نہیں ہوتا، ان کے ساتھ اسم ابھی ہم نے پڑھا نصب میں ہوتا ہے. تو ظاہری بات ہے ضمیر کون سی والی آئے گی؟ جو نصب کے کیسز میں یوز ہوتی ہے، تو وہ ضمائر متصل ہوتی ہے نا نصب میں. ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ آپ نے کہا ہوا طبیبن، کہ وہ ڈاکٹر ہے. ہوا طبیبن نہیں بولیں گے نا، ہوا والی ضمیر آئے گی کیونکہ نارمل مبتدا ہے. لیکن انا کے ساتھ انا ہوا طبیبن نہیں بولیں گے، کیا بولیں گے؟ انا انا ہو طبیبن. ٹھیک ہے. اسی طرح مثال کے طور پہ انچا، ہم اگر کہتے ہیں فرض کریں کسی تو انچا ذکیون، اگر ہم انا یوز کرتے ہیں تو پھر انا انتا نہیں بولتے، پھر کیا بولیں گے؟ متصل ضمیر آئے گی. ذرا بتائیے گا، انت ذکیون کو انا کے ساتھ ذرا یوز کریں تو کیا بولیں گے؟ انکا. یس، انکا، انکا ذکیون. ٹھیک ہے. تو کیونکہ اسم ان کا نصب میں آنا ہے اس لیے پھر ہم ضمیر بھی نصب والی یہ لاتے ہیں. یہ جو ضمائر متصل ہیں یہ یوز ہوتی ہیں ان کے ساتھ. اگلا پوائنٹ ہے کہ حروف مشبہ بالفعل مبتدا سے پہلے آتے ہیں، اور جب اگر اس پہ لام تاکید آنا ہے تو وہ خبر سے پہلے آتا ہے، یہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں انہ لقرآن. اچھا پھر حروف ضمائر متصلہ سے پہلے استعمال ہوتے ہیں، ضمائر منفصلہ کے ساتھ ان کا استعمال درست نہیں، یہ بات بھی ہم ابھی کر چکے ہیں. ضمائر متصلہ کے ساتھ حرف جر کی بجائے چلیں ٹھیک ہے، یہ بھی تعلق بھی ضمائر سے. ٹھیک ہے. نیچے ایگزامپلس دیکھیے گا جہاں یہ ضمائر کے ساتھ یوز ہوئی ہیں یہ حروف، جیسے انکا میتون و انہم میتون، انی سقیم. ٹھیک ہے. اب دیکھیے ہم وہی ایگزامپل دیکھ رہے تھے کہ یہ ضمائر جو ضمائر متصلہ ان کے ساتھ استعمال ہوتی ہیں حروف مشبہ بالفعل کے ساتھ. جیسے انکا میتون، کہ بے شک آپ کو بھی فوت ہونا ہے، وَإِنَّهُم میتون، اور انہیں بھی ہونا ہے. اس میں اگر انا کے بغیر آئے گا، اگر ویسے کہنا ہو کہ تمہیں بھی مرنا ہے تو پھر کیا بولیں گے؟ انا کو ذرا نکالیں اس جملے سے، سادہ جملہ کیا ہوگا؟ جی میں نے ابھی جوائن کیا سر جی، کیا پوچھ رہے ہیں؟ انا کا میتون میں انا کو ہم انکلوڈ کر دیں تو پھر سمپل جملہ کیا ہوگا؟ انتا میت. انت میتون. انہم میتون، وہ انا کے بغیر وہ ہم میتون ہی یوز ہوگا. انی سقیم، اس کا مطلب کیا ہے؟ میں بیمار ہوں. ٹھیک ہے. اور اگر انا کے بغیر آئے گا تو پھر کیا ہوگا؟ انا سکیم ہوں. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو اب دیکھ رہے ہیں نا کہ ویسے جو مبتدا کے لیے ضمیر آ رہی ہے وہ منفصل آ رہی ہے، لیکن حروف مشبہ بالفعل کے ساتھ متصل ضمیر آ رہی ہے، وہی اعراب والی وجہ سے اس کے ساتھ نصب والی ضمیر آ رہی ہے. لعلہ فتنة لکم ومتاع الی حین. اس کا ذرا پہلے تو مطلب اگر بتا دیں، میں آپ میں سے کسی سے پوچھتا ہوں. فائقہ آپ بتائیے. فائقہ ہیں جی؟ جی سر. یہ بتائیے گا لعلہ، اس کا کیا مطلب ہوگا؟ صرف اس پارٹ کا لعلہ. اللہ، اس کا ترجمہ بتانا ہے. جی جی. لعلہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تاکہ. اور اس کے علاوہ، تاکہ کے علاوہ؟ یہ ہاں.
یہ کہ نہیں، یہ تو اس کا مطلب کبھی بھی نہیں ہوتا. اس کے لیے. جی کوئی اور بتا دے، لعلہ کا کیا مطلب ہوتا ہے تاکہ علاوہ اور؟ ممکن ہاں، شاید. ممکن شاید. ممکن ہے، یا وہ شاید یا امید ہے. ٹھیک ہے جی. فائقہ اب آگے کیجیے گا. شاید، لعلہ. فتنہ. ہاں ہاں، ہو کا کیا شاید کہ مطلب اس ہوگا؟ کے لیے. اس کے لیے. وہ اس اس کے کے لیے. لیے کا مطلب کیوں آ رہا اس کا. ہے؟ اس کا مطلب بھی کیوں آ رہا تمہارے لیے. ہے؟ لیے کیا لفظ کیوں ایڈ کر رہی ہیں ہاں. آپ؟ اللہ ہو. ہے. اگر اچھا جی، یہ بتائیں اگر لعلہ نہ ہو تو پھر ہو کی جگہ کون سی ضمیر آئے گی؟ ہوا. ہاں. تو ہوا فتنتن کا کیا مطلب ہوگا؟ وہ آزمائش ہے. وہ آزمائش. اب لعلہ فتنتن کا کیا مطلب ہوگا؟ شاید کو وہ آزمائش ہو ہاں تمہارے ٹھیک لیے. ہے. ٹھیک ہے، لکم تمہارے لیے، ومتاعن اور فائدہ اٹھانا ہے الہین الہین ایک مدت تک. ٹھیک ہے. چل ٹھیک ہے. آگے بتائیے گا. انہو هو الغفور، اس کا کیا مطلب ہے؟ بلا شبہ وہی بخشنے والا ہے. ٹھیک ہے. یقیناً وہی تو بخش لیتا ہے. یہاں دو ضمیریں کیوں آئی ہیں؟ انہو، ہو بھی آیا ہے اور پھر ہوا بھی آیا. تاکید کے لیے. تاکید کے لیے ریپیٹیشن آئیے، یعنی بے شک وہ وہی ہے بخشنے والا. ٹھیک ہے. انہم هم السفہاء، ادھر بھی وہی تاکید ہے، دو دفعہ آیا ہوں. متصل بھی آیا اور پھر متصل بھی آیا. اس کا کیا مطلب ہے؟ بلا شبہ وہ بے وقوف ہیں. ہاں، یقیناً وہی وہ بے وقوف. وہی ہیں بے وقوف. انہو هو السمیع العلیم، یہ بھی وہی اسی طرح کی مثال ہے. بے شبہ وہی سننے والا خوب جاننے والا ہے. ہم؟ ہاں ٹھیک ہے، بلا بالکل صحیح. شبہ وہی سننے والا خوب جاننے والا. ٹھیک ہو گیا. اگلا ٹاپک ہے ایک چھوٹا سا، ضمائر متصلہ کے ساتھ حروف جر لام کا استعمال. یہ جو حرف جر ہے لام، اس پہ نارملی کیا حرکت بولی جاتی؟ جر کی بولی جاتی ہے لی لام زیر. کی. ہم؟ زیر زیر کی بولی. بولی جاتی ہے نا. کسرہ. ہاں، اسلام پہ کسرہ ہوتی ہے زیر عام طور پہ. جیسے الحمدللہ، تو لام پہ زیر آپ بول رہے ہیں. حاضل قلم لی حامد. لیکن یہ لام جب ضمائر کے ساتھ یوز ہوتا اٹیچ ہوتا ہے تو اس پہ زبر استعمال ہوتی ہے. ٹھیک ہے، بس وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں صرف. ٹھیک ہے نا. تو اس کی آگے مثالیں ہیں کچھ، جیسے انی، لکا. تو جیسے اب ہم نے دیکھیں. پڑھا ہاں لکم. کیا؟ یہ جیسے پیچھے ہم نے پڑھا لکم. ہاں جیسے لکم ہے. تو اسی طرح یہاں دیکھیں اب لکھا آیا پہلی مثال میں، دوسری میں لکم، لہن، لنا، لکم، لہم. تو ہر جگہ لام پہ زبر آ رہا ہے ضمائر کے ساتھ. لیکن لی یا کے ساتھ جب آئے گا تو یا سے پہلے ہمیشہ زیر ہی آتی ہے. ٹھیک ہے. تو بہرحال آ، اس کا کرکس وہی ہے کہ جملہ اسمیہ جو اس میں مبتدا رفع میں ہوتا ہے اور خبر بھی. لیکن جب چھ حروف
انا انا کا انا لاکنہ لیت لعل، جنہیں انا و اخوات کہتے ہیں، یا حروف ناسخہ یا حروف مشبہ بالفعل، ان میں سے کوئی حرف اگر جملہ اسمیہ میں آیا ہو تو اس کے ساتھ مبتدا نصب میں استعمال کیا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ اگر آپ کو ضمیر یوز کرنی ہے تو آپ متصل ضمیر لاتے ہیں، منفصل نہیں لاتے، ٹھیک ہے۔ باقی ہر ایک کا مطلب ہم نے دیکھا ہے کہ انا اور انا تاکید کے لیے ہے، کہ انا تشبیہ کے لیے، لاکن نہ لیکن، اور لیتا جو ہے وہ شاید یا تاکہ، اور سوری لعل شاید یا تاکہ کے لیے، اور لیتا کاش کے لیے۔ جب آگے کچھ یہ ہے ایکسرسائز، اس میں سے کچھ ابھی کر لیتے ہیں۔ پہلے یہ دوسری والا سوال کر لیں، غلط جملوں کی تصحیح کریں۔ جی سونیا جمیل۔ یس سر۔ جی یہ پہلا انا انت صادق، اس میں کیا غلطی ہے؟ انا سر، انا کا ہاں، ان کا ہونا چاہیے، کیونکہ ان کے ساتھ منفصل ضمیر نہیں لاتے، متصل آتی ہے۔ تو ان انت صادق کے بجائے ان کا صادق، تو مطلب کیا ہے اس کا؟ یس، مطلب کہ سچا، تو مطلب کہ سچا، یس، نہیں کیا سچا؟ صادق کا مطلب سچا نا، پورے جملے کا کیا مطلب ہوگا؟ اندر سے تو سچا، تو ہاں بے شک تم سچے ہو، ٹھیک ہے۔ اچھا جی روشان۔ یس سر۔ یہ نمبر 2 لعل ہوا مریض، اس کو ٹھیک کیجیے۔ سر ہوا نہیں آئے گا۔ ہاں تو کیا آئے گا؟ سر ہوا کے بجائے کیا لال آنا چاہیے؟ ہم، لعلکم یا ارے نہیں، اس میں اس کا مطلب کیا ہے جی اس جملے کا؟ شاید وہ مریض ہو۔ شاید کہ وہ بیمار ہے، ٹھیک ہے۔ ہوں، تو اس میں معنی میں تو کوئی غلطی ہے نا، گرامیٹیکل مسٹیک ہے۔ جیسے ان انت صادق والا مسئلہ تھا، اور ادھر بھی یہی ایشو ہے کہ لعل کے ساتھ منفصل ضمیر یوز کی ہوئی ہے، کیا ہونی چاہیے ضمیر؟ لعلہ ہاں اب ٹھیک ہے، لعلہ مریض، ٹھیک ہے۔ جی منزہ، نمبر 3۔ سر اس میں کیا غلطی ہے؟ ان العربیت سخلۃ، دوبارہ بولیے گا۔ ان العربیت سخلۃ سخلۃ، یہ تو آپ نے وہی پڑھا ہے نا جو لکھا ہوا ہے، جی تو غلطی کیا ہے اس میں؟ سر مجھے نہیں پتا چل رہا اس میں غلطی کیا۔ ابھی ہم نے کیا پڑھا ہے، آج جو ٹاپک پڑھا ہے اس کے قواعد دہرائیے گا ذرا۔ سوری، ان العربیت، یہ ان جو ہے نصب دے گا۔ ہاں ان العربیت سہلۃ، ٹھیک ہے۔ صحیح جی۔ اچھا صوبیہ ناصر، یہ تو آسان ہے، نمبر 4 آپ جو کو ہے۔ میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی آ رہی ہے۔ سر ایسا تھا نا کہ لیکچر میں میرا تو شاید انٹرنیٹ کا پرابلم تھا، تو میری بہت انٹرپٹ ہوئی ہے کلاس، لیکن میں پھر بھی اس کو کوشش کرتی ہوں۔ نہیں آپ کے لہم لیے تو یہ عذاب مسئلہ ہی نہیں شدید ہے، ہوگا۔ ہاں بس یہی ہے لہم۔ اس میں غلطی وہی ہے کہ انہوں نے لام پہ زیر لکھ دی ہے، بھی ہوں، یہ تو نہیں ہوتا۔ جی جی
लाम पे ज़बर आएगी ज़मीर के साथ। जी। सर अजाब बे पे बा पे पेश ही रहेगी। हम्म। सर बा पे अजाबुन शदीदुन ही रहेगा। हाँ जी, तो क्या रहना होना चाहिए? आपको लगता है इसमें इराब में मसला है? नहीं, लेहुम तो ठीक हो गया, लहुम। अजाबुन अजाबन नहीं हो सकता सर। अजाबन क्यों होना चाहिए? सर आपको क्यों लग रहा है कि इसको अजाबन होना चाहिए? नहीं, ये आपके जहन में किस वजह से आ रहा है, किस उसूल के तहत? सर हमने जैसे पिछले सेंटेंस में भी हमने इसको अ, ता के ऊपर हमने जबर दिया ना। अरबियतु, अरबियता। वहां क्यों जबर दिया हमने? सर ये नून की वजह से, कौन सा नून? ये ताकीद की वजह से, यकीनन की वजह तो से, नून नहीं है ना, पूरे लफ्ज की वजह, इन्ना की वजह से आएगा। इन्ना की इन्ना वजह से। या जो भी इस ग्रुप के हर्फ है उनकी वजह से उनके मुक्तदा पे नस्ब आता है। तो इस चौथे जुमले में कौन सा ऐसा लफ्ज आ रहा है जिसकी वजह से हम नस्ब दें? सही। नहीं, मैं पूछ ठीक रहा है हूँ। सर। क्या मतलब? हो गया क्लियर? सर जी सर, उन लफ्जों में से नहीं है ना इसमें, कोई भी छह नहीं। हर्फ में से नहीं है। यहाँ हाँ उन्होंने डिफरेंट चीज, मतलब यहाँ सवाल वो वाला नहीं है, उन्होंने ठीक बस है। वही लाम सही सही लाम की सही, गलती समझ की। आ गई। लाम को जेर के साथ यूज किया हुआ था, जबर के साथ। ठीक है ये जी, ठीक है, बाकी समझ ठीक आ है ये गई। जुमला। आप फर्ज करें मिसाल के तौर पे इसी जुमले में अगर इन्ना आए, फिर कैसे होगा? इन्ना लहुम, फिर क्या बोल देंगे हम? अजाबन, अजाबन। और आगे? शदीदन। बिल्कुल। शदीदन क्यों नस्ब में आ अजाबन रहा है? और शदीदन, मतलब अजाबन और शदीदन, मतलब वो भी, उन पे भी फिर जबर ही आ जाएगी इन्ना की बिल्कुल। वजह से। इन्ना की वजह से अजाब पे नस्ब आएगी, क्योंकि इन्ना का मुब्तदा या इस्म अजाब है। ठीक है। और हम्म। शदीदन पे क्यों नस्ब आएगी? सर वो भी उसी को डिस्क्राइब कर रहा है ना, अजाब को, इस वजह से। हाँ, वो उसकी सिफत है, बिल्कुल ठीक है। एडजेक्टिव है, हाँ। बिल्कुल ठीक है। तो चलें, क्लियर हो गया अब? अच्छा जी, अब्दुल रहमान, जी सर। ये नंबर 5 बताइएगा जी। इन्नल मुमिनीना फिल जन्नह। इन्नल मुमिनीन फिल जन्नह, बिल्कुल ठीक, वही एराब गलत लगा हुआ है। जी मुनज़्ज़ा, नंबर 6। व इन्नल काफिरीन फिन्नारी। बिल्कुल ठीक है, इधर भी वही एराब का बस। चले, अच्छी बात है। तो ये क्लियर हो गया जी। बाकी ये जो अरबी वाला है तर्जमा, ये आप कर लीजिएगा अटेम्प्ट को, तो नेक्स्ट टाइम पे डिस्कस करेंगे अगर कोई इशू हुआ इसमें। आज वाली बात होगी क्लियर सबको? यस सर। चले, यस सर। अच्छी बात है।